ابھی ایک اور اہم خبر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد ہوئی ہے۔ ISPR کا اس حوالے سے بتانا ہے پاکستان کا وفد اب سے کچھ دیر پہلے ایران پہنچا ہے۔ پاکستان اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اسی سلسلے میں پاکستان کا وفد کچھ دیر پہلے ایران پہنچا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچے ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد جو کہ تہران پہنچا ہے اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود ہیں۔ امریکہ کا پیغام لے کر یہ وفد ایران پہنچا ہے اور ان مذاکرات کے حوالے سے جو کہ دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہوگا اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان میں اگلے ہفتے مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کا امکان ہے اور اسی سلسلے میں اعلیٰ سطح کا وفد تہران پہنچ چکا ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد اب سے کچھ دیر پہلے تہران پہنچا اور عباس عراقچی نے اس وفد کا استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مصالحتی کوششوں کے سلسلے میں ایران پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وفد کا استقبال کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد ایران پہنچا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس وفد میں موجود ہیں۔ عباس عراقچی نے ایران کے وزیر خارجہ نے اس وفد کا استقبال کیا۔ یہ ان لمحات کی تصویر ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچے اور عباس عراقچی نے ان کو گلے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کافی خوشی کا اظہار کیا گیا ملاقات کے موقع پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے۔ امریکہ کا پیغام لے کر پاکستان کا یہ وفد تہران پہنچا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے ہفتے میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں کامیابی ہو اور جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ایران کی جانب سے بھی اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہوگا اس میں سیز فائر نہیں بلکہ مکمل جنگ بندی کی جانب جایا جائے گا۔ غزالہ نورین سے مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ غزالہ بتائے گا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وفد کے ہمراہ موجود ہیں اور کون کون گیا ہے اس دورے پہ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ایک پاکستانی وفد ہے جو کہ آج تہران پہنچا ہے اور اس حوالے سے ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر پہنچے ہیں تہران دورے پر، اور اس کے ساتھ ہی ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ہمراہ اس وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو اہم دورہ ہے جو کہ پاکستانی وفد کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کا مقصد جو جاری مذاکراتی عمل ہے جس میں پاکستان اپنا ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے بھر میں قیام امن کے لیے، اس کے سلسلے میں یہ دورہ کیا جا رہا ہے۔ ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی یہ تصدیق کی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ جو وفد کے ہمراہ یہ دورہ ہے یہ جو جاری مذاکراتی عمل ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو غزالہ آج رات یہ وفد وہیں ایران میں ہی قیام کرے گا؟ جی بالکل، دیکھیں وقت اب سے تھوڑی دیر قبل پہنچا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا تھا اس وفد کا، اور یقینی طور پر وفد وہاں پر کیونکہ مذاکراتی عمل کے لیے کی توثیق کے لیے گیا ہے اور اس میں جو مزید ڈسکشنز ہیں یا جو مزید مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے امور طے کیے جائیں گے اس کے حوالے سے بات چیت کے لیے گیا ہے۔ یقینی طور پر وہاں پر آج رات قیام کرے گا۔ اس مذاکراتی وفد کا یا پاکستانی وفد جو تہران پہنچا ہے ان کا قیام کتنے روزہ ہوگا یہ کہنا اس لیے قبل از وقت ہے کیونکہ یہ ایک طویل عمل ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ کتنے دن یا کتنے گھنٹے تک جاری رہے گا یہ کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے اس لیے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا یقینی طور پر قبل از وقت ہوگا۔ تو غزالہ اگلے ہفتے جو پاکستان میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی یہ جو وفد گیا ہے اس معاملات کے حوالے سے بھی بات کرے گا کہ اب جو ایران کی جانب سے وفد پاکستان آئے گا کیا اس میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو پہلے مذاکرات کے راؤنڈ میں شامل تھے؟ دیکھیں اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں ان کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ وفد میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی۔ ایران کی جانب سے وفد کے حوالے سے ابھی تک تاحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ غالب امکان یہ ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی وہ اس وفد کا حصہ ہوں گے، لیکن چونکہ دونوں اطراف کی جانب سے دیکھیں یہ جو مذاکراتی عمل ہے پاکستان اس میں ایک ثالث کا یا میڈیٹر کا کردار ادا کر
رہا ہے اور وفد کس لیول کا ہوگا, اس میں کون کون سے اراکین اس دفعہ شامل ہوں گے, یہ یقینی طور پر جو دونوں متاثرہ افریقین ہیں جن کے درمیان مذاکرات کرائے جا رہے ہیں اور پاکستان میڈییٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے طے کرنا ہے. اور جب تک ان کی جانب سے سرکاری طور پر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن تھا جو کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کی جانب سے آیا تھا بلکہ ایران کی جانب سے بھی آیا تھا, اور بڑی مثبت نوٹ پر, ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ یہ عمل در حقیقت رکا ہی نہیں تھا بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھا. اور جو کچھ بھی مشرق وسطیٰ میں ہوا وہ ایک قسم کی عسکری کشیدگی تھی, اور اب اسے دوبارہ مذاکرات کی طرف لانے کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کا اہم کردار ہے جسے دنیا بھر تسلیم کیا جا رہا ہے قیام امن کے لیے, اور یقینی طور پر پاکستان بھی قیام امن کے لیے اپنا یہ غزالہ, ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی سے پہلے کہہ بھی چکے تھے کہ پاکستان کے ذریعے جو ملاقات جو امریکہ اور ایران کے درمیان تبادلہ ہو رہا ہے پیغامات کا, اسی سلسلے میں جو وفد آئے گا ایران اس کی میزبانی کرے گا. یہی وفد ہے جس کی ایران نے میزبانی کی بات کی تھی, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وفد بھی جائے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں فی الوقت تو ابھی اسی وقت کے حوالے سے ہی کہا گیا تھا, کیونکہ اس حوالے سے کچھ اسپیکولیشن میڈیا کے حوالے سے بالخصوص اگر سوشل میڈیا کہا جائے تو کچھ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ کون وقت میں جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آج وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب پہنچے ہیں, سعودی عرب کا وہ دورہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اسپیکولیشن تھی. انہیں اسپیکولیشن کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے باقاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایک پاکستانی وفد آ رہا ہے, اور یقینی طور پر یہ وہی پاکستانی وفد ہے, اور جس کی قیادت خود جس میں شامل ہے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفینس فورسز سید عاصم منیر, تو اور محسن نقوی بھی اس کا اہم حصہ ہے. تو یہ ایک وفد گیا ہے. یہ دیکھیں یہ جو مذاکرات کا یا بات چیت کا سلسلہ ہے یہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہے, یہ ایک طویل سلسلہ ہے, اور اس میں مزید جو جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھتے جائیں گے, تو کس کس امور کے لیے کن افراد کی موجودگی ضروری ہے, کن شخصیات کا ہونا ضروری ہے, تو اس حوالے سے ہی معاملات طے کیے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو جو یہاں پر اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی یو ایس ایران کے حوالے میں, تو اس وقت بھی کافی کوئی تقریباً 60-65 رکنی وفد تھا جو کہ ایران کی جانب سے آیا تھا, اور تقریباً اتنے ہی لوگ تھے جو کہ امریکن وفد کا بھی حصہ تھے. تو کیونکہ بہت لمبی بات چیت ہونی ہے اور یہ کوئی ایک دن میں کچھ گھنٹوں میں ہونے والا معاملہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے, سالوں پر محیط بھی نہیں ہے. تو دہائیوں پر محیط معاملات کو حل کرنے کے لیے یقینی طور پر مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, وفود کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور جیسے جیسے معاملات مزید آگے بڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کھل کر سامنے آتی جائیں گی. اور بہرحال کیونکہ پاکستان دونوں اطراف سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ قیام امن ہو, اور یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پر نہ صرف یہ کہ ایران کی جانب سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ایک ایسے دشمن دو ممالک کو جو ایک دوسرے کی فون کالز تک رسیو نہیں کرتے تھے, ان کو مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے بٹھانا ہی پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے.